اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to your new lesson of today. Now we will come back to our textbook, the short stories. We will read two of the short stories continuously now. After that we will go on to the new book of ours. That is the third book, Some of the Poems. عزیز طلبہ، اپنے کمپوزیشن کے حصے کو مکمل کرنے کے بعد، جو کہ ایپلیکیشنز اور مورل سٹوریز پر مبنی تھا، ہم اپنی شارٹ سٹوریز کو دوبارہ سے ریزیوم کر رہے ہیں. درمیان میں ایک سبق جو ہے وہ ہمارا آدھا جو ہے وہ ایک کلاس کے آدھے حصے نے مکمل کیا ہوا تھا. لہٰذا ہم نئے سبق سے، اگلے سبق سے جو ہمارے سلیبس میں شامل ہے، دا ریوارڈ، اس سے شروع کریں گے. اس کو بیٹا 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. چونکہ یہ لینتھی سبق ہے تو اس کا پہلا حصہ آج ہم دیکھیں گے. تو یہ 2 اسباق لگاتار اب پڑھنے کے بعد ہم پھر پوئٹری کے حصے کی طرف جو ہے وہ رخ کریں گے. تو آئیے اگلے لیسن کا آغاز کرتے ہیں. اس کے پہلے حصے دا ریوارڈ پارٹ 1، اس کا یعنی آدھا حصہ ہم اگلے دن دیکھیں گے. Dear students, before starting the text of this lesson, let's have some introductory remarks about the author and the short story we are going to read. The Reward. بیٹے اپنی ٹیکسٹ شروع کرنے سے پہلے، جو کہ ہمارا ٹارگٹ ہے، چند ایک جملے اس کے رائٹر کے بارے میں اور پھر اس کہانی کے اوپر چند ایک باتیں، پھر ہم آگے جو ہے وہ اپنی کہانی کا باقاعدہ آغاز کریں گے. This short story, The Reward, has been written by Lord Dunsany, who was born in 1878 and died in 1957. Like James Joyce was an Irish writer. He has been described as one of the most charming of modern Irish writers of stories and plays. He was educated at Eton, one of England's most famous public schools. ایٹن اور ہیرو کی درسگاہیں بیٹے بہت معروف ہوتی تھیں. اینڈ ایٹ سینڈہرسٹ ملٹری کالج. ہی از کنسیڈرڈ دا نریٹر آف فینٹاسٹک ایڈونچرز. دا ریوارڈ از این ایگزامپل آف سچ اسٹوریز. یہ ایڈونچر سٹوریز لکھنے میں بڑا ماہر آئرش رائٹر ہے لارڈ ڈونسانی. تو یہ کہانی بھی ایک ایڈونچر کو نریٹ کرتی ہے. The story is a fantastic adventure of a young man, Gorgeous, a good athlete of his age. یہ کہانی بھی ایک شاندار قسم کی مہم جوئی کو پیش کرتی ہے، جو ایک نوجوان گورجویس کے بارے میں ہے، اور وہ ایک اچھا ایتھلیٹ تھا اپنے زمانے کا. He hit on a wild idea of becoming a court acrobat. اس کے ذہن میں ایک عجیب و غریب خیال آ گیا کہ میں نے درباری جو ہے، شاہی بازیگر بننا ہے، ایکروبیٹ. ہی ورکڈ فار اٹ. اس نے بہت محنت کی اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے. اینڈ اسٹاک ٹو اٹ لانگ انف. اور اپنے اس ارادے پر جو ہے وہ کافی دیر تک جو ہے وہ ڈٹا رہا ہے. اینڈ ریمینڈ ڈٹرمنڈ ان ہز مشن. اور اپنے اس مقصد سے اس نے جو ہے وہ کافی دیر تک جو ہے وہ اس پر محنت کی. ہی الٹیمیٹلی succeeded in achieving his ambition in more than 60 years. الٹیمیٹلی آخر کار وہ کامیاب ہو گیا اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے میں تقریباً 60 سال کے عرصے کے بعد. وداؤٹ یوزنگ اینی شارٹ کٹ. کوئی مختصر راستہ، شارٹ کٹ استعمال کیے بغیر، اور بیکمنگ فرسٹریٹڈ، اور پریشان ہوئے بغیر 60 سال لگاتار محنت کی اور اپنا مقصد کامیابی سے حاصل کر لیا. A person who remains determined and keeps on his struggle wins his ambition. This is the lesson of this moral story. کہ ایک شخص اگر وہ پورا مستحکم ارادے کے ساتھ لگا رہے اور اپنی جد و جہد کو جاری رکھے تو وہ آخر کار اپنا مقصد جو ہے اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. بیٹے یہ زیر نظر کہانی جو ہے
یہ ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ اگر ہم مصمم ارادہ کر لیں، اگر ہم کوئی پختہ ارادہ کر لیں، کوئی اپنے مقصد حیات طے کر لیں کہ ہم نے یہ بننا ہے، یہ زندگی میں مقصد حاصل کرنا ہے، تو ہم جد و جہد کے ساتھ، مسلسل جد و جہد کے ساتھ اور اپنے مقصد کے ساتھ مخلص ہو کر اگر ہم جد و جہد کریں تو آخر کار کامیابی ہمارے قدم چومتی ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط ہوتی ہے کلیئر سینس آف ڈٹرمینیشن، کہ آپ کے اندر جو ہے وہ مضبوط قوت ارادی ہو، آپ ساؤنڈ اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ اپنے مقصد کے ساتھ مخلص رہیں اور کبھی ڈیوییٹ نہ کریں۔ تو یہ کہانی بھی مختصر انداز میں ہمیں یہی سبق دیتی ہوئی ملتی ہے کہ زندگی میں ڈٹرمینیشن کی اور سٹرگل کی بے حد اہمیت ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دا ٹیکسٹ اسٹارٹس فرام ہیئر۔ بیٹے گزارش ہے کہ اپنی کتاب جو ہے، ٹیکسٹ بک، وہ سامنے رکھ کے میرے ساتھ پڑھیں تو آپ کو یہ لیسن آسان نظر آئے گا۔ پینسل ہاتھ میں رکھیں، میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں۔ مشکل الفاظ کے معنی جیسے آپ کو کلاس روم میں نے گزارش کی تھی کہ اردو میں، انگریزی میں ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، یہاں بھی میں آپ کے ساتھ ساتھ بولتا جاؤں گا۔ آپ پلیز ان کو اپنی کاپی پر یا اپنی کتاب کے کناروں پر جو بلینک سپیسز ہیں وہ وہاں درج کرتے جائیں۔ دے آر ویری امپورٹنٹ۔ آپ کے سنونمز تیار ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ امتحان میں آپ کی مدد ہوتی ہے۔ تو آئیے اپنی ٹیکسٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ دس از اے لٹل بٹ انٹروڈکٹری ٹائپ آف ٹیکسٹ۔ شروع میں بیٹے 2-3 پیراگراف جو ہیں وہ انٹروڈکٹری ہیں، پھر اس کی جد و جہد جائے غور جو ہے اس کی وہ کہانی کی شکل میں ایک پیج کے بعد جا کر شروع ہوتی ہے۔ Our talk at the club one day was of opportunity and determination۔ ایک کلب میں کچھ دوست فارغ بیٹھے تھے تو وہاں ان کے درمیان میں یہ گفتگو کا موضوع جو تھا ایک دن وہ تھا کہ موقع اہم ہوتا ہے زندگی میں یا قوت ارادی اہم ہوتی ہے، کہ زندگی میں کامیابی کے لیے موقع کا ملنا، اچھے مناسب موقع کا ملنا ضروری ہے، یا کہ زندگی میں ڈٹرمینیشن، قوت ارادی، مصمم ارادہ جو ہے وہ اہم رول پلے کرتا ہے۔ اپرچونٹی، موقع، چانس، ڈٹرمینیشن، قوت ارادی، مصمم ارادہ، ریزولوشن جسے آپ کہتے ہیں۔ تو دوستوں کا ایک گروہ بیٹھا گپ شپ ڈرا رہا ہے کلب میں اور بحث ہو رہی ہے۔ اس بحث میں سم سیڈ اپرچونٹی واز ریکوائرڈ فار سکسیس۔ کچھ دوستوں کا خیال یہ تھا کہ کامیابی کے لیے، زندگی میں کامیابی کے لیے موقع ہونا، موقع ملنا بہت ضروری ہے۔ اینڈ ملینز نیور ہیڈ اٹ۔ اور لاکھوں انسان ایسے ہیں دنیا میں جن کو یہ موقع میسر نہیں آتا، لہٰذا وہ ناکام رہ جاتے ہیں۔ ادر دیٹ اونلی ڈٹرمینیشن واز نیڈیڈ۔ کچھ دوستوں کا خیال یہ تھا، دوسرے چند دوستوں کا خیال یہ تھا کہ نہیں، موقع نہیں، زندگی میں قوت ارادی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے کامیابی کے لیے۔ اینڈ دین جارکنز جوائنڈ ان۔ اور تب ہمارا ایک دوست جس کا نام جارکنز تھا وہ اس گفتگو میں شریک ہوا۔ آل فار ڈٹرمینیشن۔ اور اس نے جو ہے وہ قوت ارادی کے حق میں دلائل دینا شروع کیے۔ اف اے مین واز ڈٹرمنڈ ٹو گیٹ اینی تھنگ۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی آدمی یہ ارادہ کر لے کہ میں نے کوئی چیز حاصل کرنی ہے، اینڈ اسٹک ٹو اٹ لانگ انف، اور کافی دیر تک اپنے اس مقصد کے ساتھ ڈٹا رہے، چمٹا رہے، اسٹک ہی گاٹ اٹ، تو آخر کار وہ اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ سیڈ جارکنز نے دلیل دی، کہا۔ اینی تھنگ، سیڈ ٹوبٹ نے کہا، کوئی بھی دنیا میں چیز۔ جارکنز ریپلائیڈ، اینی تھنگ۔ جارکنز نے جواب دیا، ہاں، دنیا میں کوئی بھی چیز۔ سو لانگ ایز ہی اسٹیکس ٹو اٹ۔ شرط یہ ہے کہ وہ کافی دیر تک اس اپنے مقصد کے ساتھ ڈٹا رہے وہ شخص۔ اینڈ اسٹیکس ٹو اٹ ہارڈ انف، اور کافی سختی سے، کافی مضبوطی سے جو ہے اپنے مقصد کو تھامے رکھے۔ اینڈ لانگ انف، اور کافی دیر تک۔ اینی تھنگ واٹ ایور، دنیا میں جو بھی چیز ہوگی، کسی قسم کی بھی چیز ہوگی، وہ اسے حاصل کر لے گا۔ ٹوبٹ ڈس ایگریڈ۔ ٹوبٹ نامی ہمارے دوست نے اس کی اس بات سے اتفاق نہیں کیا، عدم اتفاق کیا، ڈس ایگری کیا، اس سے جو ہے وہ اختلاف رائے کیا۔
عزیز طلبہ، یہ کنورسیشن، یہ گفتگو، یہ ٹاک، یہ بحث مباحثہ چند دوستوں کے درمیان ایک کلب میں ہو رہا ہے. چائے پی رہے ہیں، بیٹھے گپ شپ لڑا رہے ہیں. اور اب یہ جو جورکنز ہیں، یہ اپنے اس بات کو، پوائنٹ کو ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں، زندگی میں ڈٹرمینیشن جو ہے وہ اہم ہے موقع کے مقابلے میں، تو وہ اب اپنے دلائل کو آگے بڑھائیں گے. لائف از لائک اے ریس، زندگی ایک دوڑ کی مانند ہے میرے بھائی. جورکنز وینٹ آن، جورکنز نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا. ان وچ دے ٹائر آفٹر اے وائل اینڈ سٹ ڈاؤن اور گیٹ انٹرسٹڈ ان سم تھنگ ایلس انسٹیڈ. دا مین ہو کیپس آن ونز دا ریس. زندگی ایک دوڑ ہے بھائی، جس میں وہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں. کون سے لوگ؟ دے ٹائر آفٹر اے وائل، جو تھوڑی دیر کے بعد تھک کر بیٹھ جاتے ہیں. اینڈ سٹ ڈاؤن اور گیٹ انٹرسٹڈ ان سم تھنگ ایلس انسٹیڈ، اور بجائے اس دوڑ میں حصہ لینے کے کسی اور چیز میں دلچسپی لینے لگتے ہیں. کوئی ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے تو اپنا اصل مقصد ان کا دوڑ لگا کر جیتنا ہوتا ہے، وہ دوڑ کو چھوڑ دیتے ہیں اور کسی اور چیز میں دلچسپی لینے لگتے ہیں. دا مین ہو کیپس آن ونز دا ریس. لیکن جو آدمی خالصتاً دوڑ رہا ہے زندگی کی اس دوڑ میں، وہ آخرکار ریس جیت جاتا ہے. اینڈ سپوز اے مین وانٹیڈ ٹو بی سکیٹنگ چیمپئن آف دا سہارا سیٹ ٹبٹ. ٹوبٹ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ فرض کرو بھائی، ایک آدمی جو ہے صحرائے سہارا کا سکیٹنگ چیمپئن بننا چاہتا ہو. اینڈ کوڈ ناٹ افورڈ دا منی ٹو گیٹ دیئر، اور اس کے پاس وہاں پہنچنے کے پیسے بھی نہ ہوں. تو پھر ایسی صورت میں وہ کیسے جو وہ کامیاب ہوگا؟ ظاہر ہے اسے موقع نہیں ملے گا. سکیٹنگ چیمپئن، سکیٹ برف پر پھسلنے کو کہتے ہیں، اور ظاہر ہے صحرا میں برف ہوتی نہیں ہے، پہلی رکاوٹ. تو یہ اس نے جان بوجھ کر ذرا رکاوٹ ڈالنے کے لیے کہ اب ذرا ثابت کرو نا. یہ گپ شپ چکے ہو رہی ہے نا، تو جیسے ہم نے اپنے دوستوں کو الجھا دیتے ہیں جنرل زندگی میں الٹے سیدھے سوال کر کے، تو یہ بھی ایک الٹا سیدھا سوال ہے کہ چلو فرض کرو جی، ایک ایسا آدمی ایک صحرا میں جو ہے، سہارا دنیا کا سب سے بڑا صحرا ہے، جو قاہرہ میں، قاہرہ کے قریب، یہ مصر اور فرانس کی سرحد کے درمیان میں یہ ہے. دنیا کا بہت بڑا، سب سے بڑا صحرا ہے، صحرائے سہارا. تو اس میں فرض کریں، ظاہر ہے صحرا میں برف باری تو ہوتی نہیں ہے، گرد آلود ہوائیں چلتی ہیں، سخت گرمی ہوتی ہے. تو فرض کریں کہ ایک بندہ اس صحرا میں جو ہے وہ سکیٹنگ کا، برف پر پھسلنے کا چیمپئن بننا چاہتا ہے، اور اس کے پاس وہاں پہنچنے کے پیسے نہیں ہیں. تو اب جورکنز جو ہے وہ، ظاہر ہے اس کی دلیل وہ ڈٹرمینیشن ہے، تو لہٰذا وہ اپنے اب دلیل کو آگے بڑھائے گا. ہی وڈ میک دا منی سیٹ جورکنز. جورکنز نے کہا کہ اگر تو وہ ارادہ کر لے کہ میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، تو وہ سب سے پہلے تو پیسے کمائے گا. اینڈ ہی وڈ بلڈ اے سکیٹنگ رنک ان دا سہارا. اور پھر اس کے بعد وہ اس تپتے صحرا میں ایک سکیٹنگ کا جو ہے وہ رنک تیار کرے گا، برف کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ اسٹیڈیم بنائے گا. اینڈ آرگنائز اے کمپٹیشن دیئر، اور وہاں جو ہے وہ ایک مقابلے کا انعقاد کرے گا. ہی وڈ بی سکیٹنگ چیمپئن، آل رائٹ. اس طرح وہ سکیٹنگ چیمپئن بن جائے گا. ایف ہی ریئلی گیوز آل ہز ٹائم ٹو اٹ، اگر وہ اپنا سارا وقت، اپنا ساری توانائی، پوری قوت اس پر صرف کرتا ہے. تو کوڈ یو ٹیل اس اے کیس لائک دیٹ، آسکڈ ون آف اس. دوستوں میں سے، ہم میں سے کسی نے پوچھا کہ چلو بھائی، پھر ایسا کوئی معاملہ زندگی میں تمہارے نظروں سے گزرا ہو تو ذرا بتاؤ نا. ایز اے میٹر آف فیکٹ آئی کین، سیٹ جورکنز. جورکنز نے کہا کہ ہاں، حقیقت میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنا سکتا ہوں. اے ویری سملر کیس، اسی طرح کا ایک واقعہ. لیٹ اس ہیئر اٹ سیٹ ٹوبٹ. ٹوبٹ نے بھی اب بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہ چلو بھائی تمہاری پھر کہانی سنتے ہیں. لیٹس ہیئر اٹ. Dear students, the introductory conversation between and among the friends there has come to an end now, and the story of Gorgias is being told here by Jorkins. بیٹے جورکنز جو ہے وہ اب اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ قوت ارادی جو ہے وہ زندگی میں کامیابی کی ضمانت ہے، انہیں ایک کہانی جو ہے وہ ایک نوجوان کی وہ سنانے جا رہا ہے. There was a young fellow, said Jorkins, to whom his parents probably
used to say the very things that we have been saying now, and very likely he, as many young fellows do, may have wanted to prove them wrong. एक बार का जिक्र है, जॉर्कन्स ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा, कहानी शुरू करते हुए कहा कि एक नौजवान शख्स था किसी मुल्क में, टू होम हिज पेरेंट्स प्रोबेबली यूज्ड टू से द वेरी थिंग्स, शायद जिसको उसके वालिदैन जो थे, प्रोबेबली शायद, परहैप्स के मानी में, वही बातें कहा करते थे, वेरी थिंग्स, जो आज हम जो हैं वो अपने बच्चों को कहते हैं. एंड वेरी लाइकली ही, एज मैनी यंग फेलोज डू, और बिल्कुल ऐसे ही जैसे बहुत से नौजवान करते हैं, मे हैव वांटेड टू प्रूव देम रॉन्ग, वो भी अपने वालिदैन को शायद गलत साबित करना चाहता था. जैसे आजकल हम वालिदैन जो बच्चों को कहते हैं कि भाई तुमने कुछ नहीं करना है, तुम फारग रहते हो, ये है वो है, इस तरह से तो बच्चों को डांटते हैं. आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता. इट वॉज ए लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत तवील वक्त पहले की बात है. बट वाट एवर हिज मोटिव वाज, लेकिन जो कुछ भी उसका मुहर्रक था, ही हिट ऑन अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्बिशन, तो उसके जहन में एक इंतहाई गैर मामूली जो है वो इरादा उसके जहन में बन गया. एंड स्टक टू इट, और वो इस पर जम गया, इसके साथ डट गया. इट वॉज नथिंग लेस दैन टू बी अपॉइंटेड कोर्ट एक्रोबैट, और ये था कि वो एक शाही दरबार में बाजीगर बनना चाहता था. नथिंग लेस दैन, इससे कमतर नहीं था कि वो एक शाही बाजीगर का ओहदा हासिल कर ले. मोटिव, ऊपर एक लफ्ज़ आया बेटे, मोटिव, मोटिव मुहर्रक, एम्बिशन, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गैर मामूली, अनयूजुअल के मानी में. वाट सेड टॉबर्ट, टॉबर्ट ने फिर उसकी बात काटते हुए पूछा, क्या भाई क्या कह रहे हो? एक्रोबैट, बाजीगर बनना चाहता था वो. जॉर्कन्स वेंट ऑन, जॉर्कन्स ने कहा, टू द कोर्ट ऑफ द कंट्री इन विच ही लिव्ड, उस मुल्क के दरबार का वो शाही बाजीगर बनना चाहता था जिस मुल्क में वो रहता था. वाट काइंड ऑफ कंट्री वाज दैट, आस्क टॉबर्ट, टॉबर्ट ने पूछा कि ये किस तरह का मुल्क है भाई जिसमें बाजीगर भी शाही बाजीगर बनते हैं. तो उसकी कहानी के दरमियान में यानी इंटरप्शन उसको की कि भाई ये अजीबोगरीब मुल्क जो अजीबोगरीब ओहदा जो है वो दे रहा है अपने एक शख्स को, वो कैसा मुल्क था भाई. नेवर माइंड व्हाट कंट्री इट वाज, सेड जॉर्कन्स, एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इट्स कस्टम्स वर नॉट सो सिली एज यू सपोज. कोई बात नहीं, गुस्सा ना करें मेरी बात का, ये कंट्री, ये मुल्क किस तरह का था, जॉर्कन्स ने कहा है, और हकीकत ये है, मैटर ऑफ फैक्ट, इट्स कस्टम्स वर नॉट सो सिली, इसकी रवायात, इसके रस्म व रवाज इतने बेवकूफ़ी पर मबनी नहीं थे जितने कि आप समझ रहे हैं, जितने कि आपने फ़र्ज़ कर लिए हैं कि शायद ये कोई पागलों का मुल्क था. दे हैड नो पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट, उनके यहाँ कोई शाही बाजीगर की ओहदा मौजूद नहीं था. एंड नेवर हैड, और ना ही उनके माजी में कभी इस तरह का ओहदा रहा था. बट दैट डिडंट स्टॉप यंग गॉर्जॉयस, लेकिन इस बात ने उस नौजवान गॉर्जॉयस को रोका नहीं. दैट वाज हिज नेम, ये उसका नाम था भाई, गॉर्जॉयस. ही वाज ए गुड एथलीट, वो एक अच्छा खिलाड़ी था. व्हेन ही केम बाय हिज वाइल्ड आइडिया एट अबाउट द एज ऑफ 16, जब तकरीबन 16 बरस की उम्र में उसके यह जहन में ये अजीबोगरीब ख्याल आया, वाइल्ड आइडिया, अजीबोगरीब ख्याल ये उसके जहन में आया. एंड हैड वॉन द हाई जंप एंड द हर्डल्स, और स्कूल में, एंड द 100 यार्ड्स एट ए स्कूल, और एथलीट के तौर पर, एक स्पोर्ट्समैन के तौर पर वो स्कूल में ये हाई जंप और ये रुकावटों वाली 100 गज़ की दौड़ जो थी वो उसमें पहले ही जीत चुका था ये 16 साल की उम्र में. वेल देयर वाज अपॉर्चुनिटी, तो वही ठीक है, मौका तो मौजूद था कि वो एक अच्छा एथलीट था तो बाजीगर भी बन सकता था. आर्गूड टॉबर्ट ने दलील पेश की. इफ़ ही वाज बोर्न ए गुड एथलीट, अगर वो पैदाइशी तौर पर एक अच्छा एथलीट था. बट वेट ए मोमेंट, लेकिन ज़रा सब्र करो भी एक लम्हे के लिए, सेड जॉर्कन्स ने कहा, यू डू नॉट रिमेन एन एथलीट ऑल योर लाइफ. भाई आप स्पोर्ट्समैन की एक उम्र होती है, सारी ज़िंदगी तो आप स्पोर्ट्समैन नहीं रहते हैं. एंड ही स्टिल हैड टू गेट द पोस्ट क्रिएटेड, और फिर अभी तो उसे वो जो ओहदा है उसे तख्लीक भी करवाना है, उसे बनवाना है, अभी ओहदा मौजूद नहीं है मुल्क में. ही डिड
हाउ डिड ही डू दैट, आस्क्ड रॉबर्ट। रॉबर्ट ने पूछा उसने ये कैसे किया भाई कि ओहदा क्रिएट करवा लिया, फिर वो शाही बाजीगर बन गया। Dear students, Jorkins continues his story. Jorkins said, simply by sticking to it. भाई उसने ऐसा अपना मकसद हासिल किया, अपने मकसद पर डटे रहकर, इसे चिमटे रहकर। He went into politics. गॉर्जियस जो था, ये उसकी दास्तान नौजवान की सुना रहा है कि वो ओहदा हासिल करने के लिए शाही बाजीगर का उसने क्या किया, जिद्दोजहद शुरू कर दी। क्या किया जी? ही वेंट इनटू पॉलिटिक्स, उसने एक रास्ता चुना और वो सियासत की दुनिया में दाखिल हो गया। दे आर डू इन दैट कंट्री, इस तरह से ये यूँ ना समझेगा ये पाकिस्तान की बात कर रहा है, ये वो कोई और मुल्क था भी पुराने वक्तों का। दे आर डू इन दैट कंट्री, तो सब लोग उस मुल्क में ऐसा ही करते हैं कि अपने मकसद के हसूल के लिए सियासत में दाखिल हो जाते हैं। बट ही वेंट इनटू दैम हार्डर दैन एनीवन एल्स, लेकिन वो इस दुनिया में दाखिल हुआ, सियासत की दुनिया में, ज़्यादा सख्ती के साथ, ज़्यादा जज्बे के साथ किसी भी दूसरे शख्स के मुकाबले में। एंड नेवर गेव अप हिज एम्बिशन, और कभी भी अपने इस मकसद को उसने तर्क नहीं किया। ऑफ कोर्स ही मेड स्पीचेस, बेशक उसने बहुत सी तकरीरें की, एंड फाइन वंस, और बड़ी उम्दा तकरीरें की, ऑन मैनी अदर सब्जेक्ट्स, दूसरे बहुत से मौजूआत पर। बट ऑल द वाइल ही स्टक टू हिज वन आइडिया, लेकिन उसके जहन में जो वो एक तसव्वुर था कि मैंने शाही बाजीगर बनना है, वो उसके ऊपर डटा रहा, जमा रहा। द ईयर्स वेंट बाई, साल हा साल बीत गए। एंड द डे केम व्हेन ही हैड पावर इनफ टू प्रीच हिज एम्बिशन ओपनली, और फिर एक ऐसा दिन आया जब उसके पास सियासी तौर पर इतनी कुव्वत आ गई कि वो अपनी इस ख्वाहिश का इजहार खुले तौर पर अवाम में कर सकता था। टू प्रीच हिज एम्बिशन ओपनली एंड ही टोल्ड देम हाउ द ग्लोरी ऑफ देयर कंट्री, और फिर उसने लोगों को बताया, अपने लोगों को, अपने मुल्क के अवाम को, कि किस तरह उनके मुल्क की अजमत, एंड ऑफ इट्स एंशियंट थ्रोन, और इसके पुराने जो ताज व तख्त है, थ्रोन, वुड बी इंक्रीज्ड, उसकी शान में इजाफा होगा। इफ़ द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट वर क्रिएटेड, कि अगर उस मुल्क में शाही बाजीगर की जो है एक ओहदा जो है वो बना दिया जाए। ही गेव एग्जाम्पल्स ऑफ अदर कोर्ट्स एंड ग्रेटर वंस, उसने लोगों को सामने दूसरे मुल्कों की मिसालें रखीं और अपने से ज़्यादा बड़े मुल्कों की मिसालें रखीं, अजीम तर मुल्कों की। ऑफ कोर्स मैनी अपोज्ड हिम, बेशक बहुत से लोगों ने उसकी मुखालफत की कि इस तरह का फजूल ओहदा क्या करना है मुल्क में। दैट इज़ पॉलिटिक्स, ये भी सियासत का हिस्सा है। ऑफ कोर्स इट टुक ए लॉन्ग टाइम, यकीनन इस पर बहुत तवील अरसा सर्फ हुआ, वो लोगों को कायल करने में लगा रहा है। दैट इज़ पॉलिटिक्स टू, ये भी सियासत का हिस्सा है कि इस पर वक्त लगता है। बट एज द ईयर्स वेंट बाई, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता रहा, ही वोर डाउन अपोजिंग आर्गूमेंट्स, तो वो शिकस्त देने में कामयाब हो गया। वियर डाउन, शिकस्त देना, मात देना। अपोजिंग आर्गूमेंट्स, मुखालफाना दलाइल को, मुखालफत जो थी उसे आहिस्ता आहिस्ता सनब करता गया, शिकस्त देता गया, डिफीट करता गया। टिल ही हैड टॉट पीपल, हत्ता कि वो लोगों को ये बताने में कामयाब रहा, समझाने में कामयाब हो गया, व्हाट ए लेसन इट वुड बी टू ऑल द नेशंस, कि ये कितना अच्छा सबक होगा दूसरी तमाम कौमों के लिए। टू हैव ए यंग एथलीट एट कोर्ट, कि वो दरबार में एक नौजवान उनके स्पोर्ट्समैन होगा, एथलीट होगा, एग्जिबिटिंग परफेक्ट फिजिकल फिटनेस, जो मुजाहरा करेगा बहुत ही दुरुस्त किस्म की जिस्मानी तंदरुस्ती का। एग्जिबिटिंग, मुजाहरा करना, दिखाना। शो लिखें इसके ऊपर, SHOW, ये इम्तहानी लफ्ज़ है, अच्छा लफ्ज़ है। एंड हाउ सच एन एग्जाम्पल वुड स्ट्रेंथन देयर सोल्जर्स, और किस तरह से इसके असरात जो हैं वो उनके फ़ौजों की कुव्वत को बढ़ाएंगे, स्ट्रेंथन, मजबूत करेंगे उनके फ़ौजियों को। एंड एनेबल दैम फाइनली टू विन द जस्ट राइट्स ऑफ द नेशन, और फिर उन फौजियों को आखिर में, फाइनली, आखिरकार कामयाब कर देंगे कि वो अपनी कौम के हकीकी हकूक़ जो हैं उन्हें जीत सकें। इन विक्टोरियस बैटल्स, उन फातिहाना जंगों में, अगेंस्ट देयर अकर्स्ड नेबर्स, अपने उन मनहूस किस्म के पड़ोसियों, अजली दुश्मनों के ख़िलाफ़। अकर्स्ड वैसे लफ्ज़ी मतलब इसका, ऐसा शख्स जिस पर लानत भेजी जाए, मजम्मत की जाए।
لیکن یہاں منحوس کے معنی میں ازلی دشمن. اینڈ سو دا آئیڈیا کاٹ آن. اس طرح یہ جو اس کا تصور تھا وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا. کاٹ آن، اس کی جڑیں گہری ہوتی چلی گئیں. اینڈ ٹو میک اے ویری لانگ اسٹوری شارٹ، اور اب میں اپنی اس طویل داستان کو مختصر کرتا ہوں. دا پوسٹ آف کورٹ اکروبیٹ واز ڈیولی کریٹڈ. اور یہ جو شاہی دربار، شاہی بازیگر کی شاہی دربار میں عہدہ تھا، یہ آخرکار مناسب طور پر اسے تخلیق کر دیا گیا، بنا دیا گیا. ڈیولی، مناسب طور پر. Dear students, thank you very much for participating in today's discussion. See you soon in the next portion of the lesson. I have cut short this lesson here as it was a very long lesson. See you soon in the next portion of the short story. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye. Thank you very much again.